اگر وہ ہستی ہے وہ نبی نہیں ہے، بیٹھے تو اللہ کی زمین پر چڑھائی میں تھے، لیکن بشارت کا یہ عمل تھا، بصیرت کا یہ عمل تھا۔ قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن بھی پڑھ لیتے تھے، یا جو جملے مطابق کے منہ سے نکل گئے اللہ نے قرآن بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک ویڈیو کا ٹائٹل تھمبنیل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو کہ محمد یاسین قادری صاحب نے اپلوڈ کی، اور اس میں ایک جہالت بھرا مقدمہ رکھا کہ نزول قرآن سے 15 سال پہلے جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اس قاری کا نام ابو طالب علیہ السلام ہے۔ یعنی اس پوری ویڈیو کے اندر جو کہ کسی جاہلوں کے مجمع میں پڑھی گئی، اور وہاں پہ اس بات کا اقرار کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک کے نزول سے بھی 15 سال پہلے حضرت ابو طالب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت ان کے نکاح کے موقع کے اوپر کی، اور اس کے اندر 2-3 باتیں مقدمے کے طور پہ رکھی گئیں یا پھر واہ کروانے کے لیے رکھی گئیں۔ ایک کہ ابو طالب نے لوح محفوظ پر لکھا قرآن پڑھ لیا، اور جو جملے ابو طالب کے منہ سے نکل گئے اللہ نے قرآن میں ڈال دیے۔ یعنی یہ انہوں نے مقدمہ رکھا وہاں پہ کہ 15 سال پہلے، یعنی قرآن کے نزول سے بھی 15 سال پہلے، یعنی نبی علیہ السلام کے نکاح کے موقع کے اوپر حضرت ابو طالب نے نکاح کے موقع پہ کیا پڑھی؟ سورہ فاتحہ۔ یعنی اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑا جھوٹ کوئی اس دنیا کے اندر ہو نہیں سکتا۔ اہل سنت کی کتب کے اندر اگر ہم دیکھیں، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، جتنی بھی ایسا کتب ہیں ان کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو ایسی روایت نہیں ملے گی کہ یہ بات کہیں سے بھی ثابت ملے۔ تو اب تو یہ یاسین قادری صاحب کے اوپر لازم ہے اور فرض ہے کہ وہ اس کا حوالہ پیش کرے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم یا دیگر کتب کے اندر، خاص طور پہ اگر ہم صحیح بخاری پہ جائیں تو بڑی ہی خطرناک قسم کی روایات ہیں جو کہ یاسین قادری مجمع کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس نے بیان کیا تو اس کی رافضیت کا جنازہ وہیں سے اٹھے گا۔ کیوں؟ بخاری کے اندر 1360 1588 3883 3884 4675 صحیح بخاری 4772 صحیح بخاری 6208 6564، یہ درجن کے قریب روایات کے نمبر ہیں جو کہ صحیح بخاری سے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ان کو بخار آ جائے گا، لیکن بخاری کی ان روایات کو نہ مجمع میں پڑھیں گے نہ ہی کسی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کروائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہی روایات کے اندر، صحیح بخاری کی ان روایات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول وہ بات ہے کہ حضرت ابو طالب کو وہ کس جگہ پہ رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے ابو طالب کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا۔ یہ وہ کام ہے جو کہ نہ تو ہمارے سمجھ لیجئے محدثین نے کیا، محدثین نے جو صحیح بخاری میں کیا وہ تو ہم آپ کو بتا چکے، اب ان روایات کو دیکھ لیجئے، ہم نہیں ان کو پڑھنے لگے، یہ نہ ہو ہمارے اوپر بھی کوئی فتویٰ لگ رہا ہو۔ تو محدثین نے کیا لکھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا صحیح بخاری سے، لیکن اب یہ بات بھی اس کے اوپر قرض ہے، لازم ہے کہ یہ دکھائے کہ اہل سنت کے کس محدث امام نے علیہ السلام لکھا حضرت ابو طالب کے نام کے ساتھ۔ ہم حضرت ابو طالب کی مدح کرتے ہیں، ان کو پریز کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو ان کی پروٹیکشن کی، ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ، ان کی سمجھ لیجئے خفیہ طور پہ بہت زیادہ ان کی سپورٹ کی کہ کسی کافر کا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ جا سکے۔ لیکن یہ کہیں پہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم ان کے ناموں کے ساتھ یا ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا شروع کر دیں۔ تو یاسین قادری صاحب یا تو اپنی رافضیت کا پورا اعلان کریں یا پھر ہمیں ریفرنسز پرووائڈ کر دیں کہ آپ نے یہ بات کس ریفرنس سے، کہاں سے نکالی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کو بھی آپ نے اس حوالے سے سمجھ لیجئے اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی کہ نبی علیہ السلام کی وحی سے پہلے بھی حضرت ابو طالب جو ہے وہ انہوں نے یہ بات لوح محفوظ پہ لکھے قرآن سے پڑھ لی تھی۔ تو اس کا حوالہ دیجئے، دیکھتے ہیں اب جواب میں حوالہ آتا ہے یا پھر روافظ گالیاں ہی دیتے ہیں اس کے اوپر یا لانتے ہی کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔